قرآن مجید کی تلاوت باطن میں روشنیاں پیدا کرتی ہے، اور ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت دن میں اور رات کی تنہائیوں میں کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ کسی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، تو فرمانے لگے کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں باوجود تمہاری کوشش کے بھی آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ معمول زندگی ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اگر تم قرآن مجید ترجمے اور مفہوم کے ساتھ نہیں بھی پڑھ سکتے تو خالی ناظرہ پڑھ لیا کرو۔ جو ناظرہ قرآن مجید بھی پڑھتا ہے اس کے قلب کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد کیا کہ جب تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری ایک جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے کہا کہ سہل یہاں تنہائی میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں۔ تو حضرت سہل کہنے لگے میں تنہا نہیں ہوں، تم نے غلط دیکھا، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو قرآن مجید سے وابستگی یہ معمول زندگی ہونا چاہیے، اور یہ تلاوت جب ہمارے گھروں میں ہوگی تو گھروں میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ آج ہمارے گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں، گھروں کے سکون لٹ گئے ہیں، قرار نہیں ہے۔ ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ شاید گھر پہ سایہ ہو گیا ہے، گھر پہ کوئی آسیب کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے، اور قرآن کے نکلنے سے گھروں کی برکتیں روٹ گئی ہیں۔ گھر چین اور قرار کا مرکز ہوتے تھے، لیکن آج وہ چین، وہ قرار، وہ سکون، وہ طمانینت گھروں میں نہیں رہی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی صدا نہیں رہی۔ تو تلاوت کلام مجید معمول زندگی بنائیں۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔